ہماری زندگی کا ایک دردناک پہلو۔ سابق وزیر اعظم ملیشیا تنکو عبد الرحمن نے بتایا کہ ملیشیا میں جو غیر مسلم آباد ہیں وہ اسلام کے بارے میں جاننے کے بہت شائق ہیں، مگر مسلمانوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ البتہ الیکشن کے موقع پر غلط قسم کی سیاست بازی کے ذریعے وہ غیر مسلموں کو اسلام سے کچھ متوحش کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی جماعت پرکم کی کوشش سے ملیشیا میں تقریباً 30,000 اور صباح میں 1,00,000 آدمی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سر اوک میں ہر دن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مگر مسلمان ان کو اپنے معاشرے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ ان نو مسلموں سے مصافحہ تک نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان کے ہاتھ سور کی چربی سے گندے ہو چکے ہیں۔ تنکو عبد الرحمن لکھتے ہیں، ان نو مسلموں کو ملایا کے مسلم معاشرے میں شامل کرنے کے لیے میں ایک تنہا جنگ لڑ رہا ہوں۔ تنکو عبد الرحمن اپنی سیاسی زندگی کے زمانے میں ملیشیا کی مقبول ترین شخصیت تھے، مگر جب انہوں نے سیاست کی ہنگامی زندگی کو چھوڑ کر تعمیری کام کرنا چاہا تو اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ یہی موجودہ زمانے میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا حال ہے۔ وہ کسی قائد کا ساتھ صرف اس وقت دیتے ہیں جب کہ وہ ان کو جذباتی سیاست کی شراب پلا رہا ہو۔ خاموش کام کرنے والوں کا ساتھ دینے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں۔ اس مشکل کا واحد حل یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ قائد ایسے نکلیں جو عزت و شہرت کی قربانی پر اپنے آپ کو خاموش تعمیری کاموں میں لگا دیں۔ جب قائدین کی ایک نسل اس طرح اپنے آپ کو گمنامی کے قبرستان میں دفن کر چکی ہوگی، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ملت کو حقیقی معنوں میں دنیا کے اندر عزت و سربلندی کا مقام حاصل ہو۔ اگر ہمارے قائدین شہرت و عزت کی فضاؤں میں پرواز کر رہے ہوں اور عوام کو تعمیری کام کا آواز سنائیں تو یہ کام کبھی انجام نہیں پا سکتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تنکو عبد الرحمن جیسے تعمیری کام کا ذوق رکھنے والے ہمارے یہاں صرف استثناء کا درجہ رکھتے ہیں۔